آکھے ولوی نساد صحیح نے کیا آکھے؟ انہیں آکھے یارے بھولی بلائے اے کتھا تھی سکدے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ دا بندہ نساد صحیح آدھی کیا ہے؟ وہ قصاب نے آکھے جیرے ویلے میں کو روٹی کھوا کے فارغ تھی نا ایک جملہ آدھی میں کو دعا دے دیے کہ اللہ سے تے کو جنت دے اندر موسیٰ دا ساتھی بناوے۔ وہ قصاب نے آکھے کی میں تھی سکدے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ دا نبی کتنا اچھا عالی شان والا اور میں قصاب گوشت بیچن والا، یہ کتنا تھی سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے اے بھولی نہیں، اے اللہ کل قبول کروا چکی ہے، میں اللہ دا نبی موسیٰ اتھا کر آ چکا تے کو خوشخبری دے بڑھوا سے کل قیامت والنی جنت دے اندر تو قصاب ہو کے میرا ساتھی ہو سکتا۔ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ دے اندر والدین دے بارے حکم فرمایا کہ اپنے والدین نال اچھا سلوک کیتا کرو، اپنے والدین نال محبت نال پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے پروردگار نے فیصلہ کیتے کہ صرف اور صرف اللہ دی عبادت کیتا کرو۔ جتا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت دا ذکر فرمائے، اپنی عبادت دا ذکر کرن تو فوراً بعد فرمائے والدین دے نال اچھا سلوک کیتا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمائے اگر تساں والدین نال اچھا سلوک نہ کیتا، محبت نال پیش نہ آئے تو یاد رکھا ہے کہ تمہاری عبادت قبول کیا نہ کرے، تمہارے سجدے، تمہارے رکوع، تمہاری تسبیحات، تمہاری تلاوت، تمہارے ذکر اذکار کوئی قبول نہ ہو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تواڈے والدین دے وچوں دہائی ماں باپ یا ماں یا والد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑے ویلے بڑھاپے کو پہنچن خیال کرائے فلا تقل لهما اف، انہیں کو اف تک نہ کھائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی تکلیف دیون والی گال نہ کرا ہے، فلا تقل لهما اف، چھوٹی تو چھوٹی گال بھی اگر انہیں کو تکلیف دے دیے، کوئی تکلیف دیون والی گال نہ کرا ہے۔ ولا تنہرہما، اپنے والدین کو جھڑکی نہ دیوا ہے، جھڑکتے گال نہ کرا ہے، سختی نال گال نہ کرا ہے، نرمی نال گال کرا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے والدین نال اچھے طریقے نال پیش آوائے، نرم گال کرا ہے، پیاری گال کرا ہے، محبت والی گال کرا ہے، خیال کرا ہے اپنے والدین دے سامنے، ایسی گال نہ کرائے جنہی وجہ کنو والدین کو پریشانی تھی وے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے والدین نال انہیں محبت نال پیش آوا ہے، جویں تواڈے والدین تساں چھوٹے ہاوے تواڈے نال محبت نال پیش آندے ہن۔ ہاں بال تھوڑا جہا رومن پہ ونجے، والدین کتنی پریشان تھی وے، سکون نہیں آنا، والد ہے چاہے والدہ ہے، فرمائے انہیں دوہین دی قدر برابر کرائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑے ویلے والدین دے سامنے کھل کے کوئی گال کرو، خیال کرا ہے، اکھ نال اکھ ملا کے گال نہ کرا ہے۔ والدین دے سامنے جڑے ویلے کھڑ کے گال کرو، سر بھی جھکا گھنا ہے اور اپنے مونڈے بھی جھکا گھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیال کرا ہے، اپنے والدین دی اکھ ملا کے گال کرن دی جرت نہ کرا ہے۔ اگر تو اپنے والدین دی اکھ ملا کے گال کیتی، یاد رکھا ہے اللہ فرمائے میں تیرا گاٹا تروڑ کے رکھ دیتا،
سر بھی جھکیا ہوئے اور موڈے بھی جھکیا، اس قدر اللہ تعالیٰ نے والدین دے احترام دے بارے تاکید فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے تشریف گھن گئے، جنت دے اندر گئے، تلاوت دی آواز آنی پئی، قرآن مجید دی تلاوت دی آواز آنی پئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، اے جبریل یہ آواز کیندی ہے؟ جنت دے وچ کیندی آواز ہے؟ کیا میں تو پہلے کہ جو جنت دے اندر داخل ہو چکے؟ جبکہ اللہ نے قانون بڑھائے، جب تک میں جنت میں داخل نہ تھی وہاں ہر انسان تے، ہر عالم تے، ہر حافظ تے، ہر ولی اللہ تے، حتیٰ کہ ہر نبی تے، ہر رسول تے جنت حرام ہے۔ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت داخل نہ تھی سا کوئی بھی میں تو پہلے جنت نہیں بن سکتا۔ اے جبریل ایک کون شخص ہے جو میں تو پہلے جنت میں داخل ہو چکے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ جنت داخل نہیں تھیا بلکہ تھوڑا غلام نعمان ہے جو مکہ مکرمہ دی گلیاں دے وچ قرآن دی تلاوت کریں دے، ان دی تلاوت دی آواز جنت دی گلیاں دے وچ آندی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلے معراج تو واپس تشریف گھن آئے، آدھے جنت دا تذکرہ فرمائے، تذکرہ کریں فرمایا نعمان تو اپنے والدین دی، اپنی والدہ دی اتنا خدمت کرینی، اتنا خدمت کرینی، اللہ تعالیٰ کو تیری یہ خدمت اتنی پسند آئی ہے، قرآن دی تلاوت تو مکہ مکرمہ دے گلیاں کرینی، تیری تلاوت دی آواز جنت دی گلیاں دے وچ میں سن کے آیا، میں محمد تیری تلاوت دی آواز جنت دی گلیاں سن کے آیا۔ نعمان رضی اللہ تعالی عنہ والدین دی کتنا خدمت کریں دے، فرمایا کہ وادہن میں اپنی والدہ دے نال بہ کے روٹی نہیں کھانا، یاد ہے اپنی والدہ دے نال بہ کے میں روٹی نہیں کھانا، کیوں؟ میرے کو ڈر ہے اگر میں اپنی والدہ دے نال بہ کے روٹی کھا دی ہو سکدے سالن دے وچ روٹی دے وچ کھانے دے اندر کوئی ایسی چیز ہوئے جیڑی چیز کو میں چاہ گھنا اور اون چیز تے میری والدہ دی نظر ہوئے، میری والدہ کھانا چاہتی ہوئے اور میں وہ چیز چاہ کے کھا گی نا، میری والدہ کے دل کو ٹھیس پہنچی، میں اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ کا اتنا خیال رکھیں دیں، اتنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ کو یہ خدمت اتنی پسند آئی ہے، والدہ کی خدمت کتنی پسند آئی ہے کہ مکہ مکرمہ دی گلیاں بہ کے کیا کریں دن؟ قرآن دی تلاوت کریں دن، آواز کتنا ہوئی ہے؟ جنت دی گلیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے، یہاں جنت دے میرا رفیق تے میرا ساتھی کون ہو سی؟ اللہ سے فرمائے ایک قصاب ہے، گوشت ویچن والا آدمی ہے، جنت دے اندر تیرا ساتھی ہو سی، تیرا رفیق ہو سی۔ اللہ سے یہ میں کو دسا دے صحیح وہ بندہ کتھا ہے، میں کو دیکھنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصاب فلاں علاقے دے وچ فلاں جگہ تے دی دکان ہے، گوشت دی دکان ہے، گوشت بھی چیندے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کر دیتا، جلے ان دی دکان کو پہنچے ڈٹھا کہ گوشت بھی چیندا بیٹھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھیں گر کھڑ گئے، دے دے رہ گئے۔ جے ویلے گوشت ختم ہویا، گوشت دا چھوٹے یا ٹکڑا اپنے تھیلے دے وچ پا دس اور چل پے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے پیچھو پیچھو میں دے وہ قصاب جلے گھر پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او اللہ دے بندے میں اے رات تیرے کو رہنا چاہنا، بس آیا نا کہ میں اللہ دے نبی موسیٰ میں اے رات تیرے کو رہنا چاہنا۔ وہ قصاب نے آکھے کوئی حرج نہیں، میرے کو رہ ونجو، اندر گھن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دے بیٹھے ونجن سیتی انہیں روٹی دا انتظام کیتا، سالن بنایا، گوشت بنایا اپنے ہتھاں نال، اور ان دی بڑھی والدہ کھٹڑے دے اوتے ستی پئی آئی جو اٹھی نہ سکدی آئی، حتیٰ کہ کھٹڑے دے اوتے اٹھی تے بہ بھی نہ سکدی آئی۔ انہیں اپنے ہتھاں نال گھراں بنا بنا کے لقمے بنا بنا کے اپنی والدہ کو کھوایا۔ جیلے والدہ کو کھوا گدا
وہ قصاب دی والدہ نے کوئی گال کی تھی ایسا آواز دے اندر، ایسا آواز دے اندر کوئی گال کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ دا بندہ تیری والدہ نے ایسا آواز دے اندر کیا آکھے؟ وہ قصاب نے آکھے اے بس بھولی جو تھئی، میری اماں بھولی جو تھئی بس ایویں گال کرنے دیے۔ آکھے ولوی دسا تو صحیح نے کیا آکھے؟ انہیں آکھے یارے بھولی بلائے اے کتھا تھی سکدے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ دا بندہ دسا تو صحیح آدھی کیا ہے؟ وہ قصاب نے آکھے جیرے ویلے میں کو روٹی کھوا کے فارغ تھی نا ایک جملہ آدھی میں کو دعا دے دیے کہ اللہ سے تے کو جنت دے اندر موسیٰ دا ساتھی بناوے۔ وہ قصاب نے آکھے کی میں تھی سکتے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ دا نبی کتنا اچھا عالی شان والا اور میں قصاب گوشت بیچن والا یہ کتنا تھی سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے اے بھولی نہیں، اے اللہ کل قبول کروا چکی ہے، میں اللہ دا نبی موسیٰ اتھا کر آ چکا تے کو خوشخبری دے بڑھوا سے کل قیامت والنی جنت دے اندر تو قصاب ہو کہ میرا ساتھی ہو سکے۔ بھولی نہیں، اللہ تعالیٰ نے این والدہ دے جملے کو رد نہیں فرمایا۔ بڑھڑی ہے، اٹھی نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، روٹی خود نہیں کھا سکتی، اپنے ہتھاں نال گھرا بھن بھن کے کھویں دے۔ اے جڑی تیری والدہ دعا منگ دی ہے اللہ دے ہاں قبول ہو چکی۔ والدین دی دعاواں گھنو بد دعاواں کول بچو، والدین دی بد دعاواں کول بچو۔ جی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا والدین کو اور اولاد کو کہ اپنے والدین دا خیال رکھیا کرو، والدین دی عزت کیتی کرو، خدمت کیتا کرو، قدر کیتا کرو، والدین دا بڑا حق ہے۔